السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس مختصر سی کلپ میں ہم زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ اہم نصیحت آپ لوگوں کو کرنا چاہیں گے۔ امید ہے کہ یہ ہم سب کے لیے مفید ہو۔ زکوٰۃ کے تعلق سے مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے، جبکہ زکوٰۃ اسلام کا جو ایک اہم رکن ہے، تیسرا رکن ہے، جس کو انسان جو ہے اگر ادا نہ کرے تو اسلام کے اس ایک رکن کو جو گویا کہ اس نے منہدم کر دیا۔ اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ تو نکالتے ہیں لیکن زکوٰۃ صحیح جگہ پہ نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، زکوٰۃ نکالنا ہی ضروری نہیں ہے۔ جس طریقے سے زکوٰۃ ہمارے مال سے نکالنا ضروری ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ صحیح مصرف تک پہنچائیں۔ جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم نماز جیسے تیسے پڑھ لیں، نہیں، نماز کا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی جو کتاب و سنت کے اندر مصارف بیان کیے گئے ہیں، انہی مصارف میں زکوٰۃ کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ آج بس ہماری یہ غفلت ہے کہ ہم زکوٰۃ کسی کو بھی دے رہے، اور افسوس کا مقام اس قدر ہے کہ ایک زکوٰۃ دینے والے کو یہ نہیں پتہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے۔ جو لوگ سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں، جن کا پیشہ ہے، انہیں لوگ جا کے زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ جو مسلمان کا بیس پہن کے، ٹوپی جو ہے کرتا پاجامہ پہن کے مانگ رہے ہیں، یا عورتیں برقع پہن کے مانگ رہی ہیں، انہیں جا کے زکوٰۃ دی جا رہی ہے۔ اللہ کے بندو، زکوٰۃ صرف مسلمانوں کا حق ہے، اور مسلمانوں میں سے بھی صرف ان کا حق ہے جن کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر بیان فرمایا۔ میں صرف ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ صدقہ صرف فقیروں کے لیے ہے اور مسکینوں کے لیے۔ فقیر اور مسکین دونوں قریب قریب ہیں۔ اگر اس کا معنی لے لیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایسے محتاج اور کمزور لوگ جن کا گزر بسر مشکل ہو۔ والعاملین علیہا، اور ان کی وصول کرنے والوں کے لیے، جیسے مسلمان حکمراں، مسلمانوں کے امیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد میں جو زکوٰۃ وصول کرنے والے تھے، ان کے لیے بھی جو ہے زکوٰۃ کے مال میں سے ان کے اوپر خرچ کرنا بھی جائز تھا۔ اسی طریقے سے والمؤلفة قلوبهم، اور ان کے لیے جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہوں، یا تو وہ اسلام قبول کر چکے ہوں، یا تو وہ اسلام قبول کرنے والے ہوں کہ ہم ان کو جو ہے پیسہ دیں، ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر لیں، یا اسلام قبول کر چکے ہوں، ان کو مالی امداد کی ضرورت ہو تو انہیں جو ہے زکوٰۃ کا مال دیا جائے۔ وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے میں جو ہے اہل علم نے جو بات مراد لی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے جو غلام رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ جو ہے مراد دیا جاتا ہے۔ جیسا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یا دیگر غلام تھے، انہیں زکوٰۃ کے پیسے سے انہیں آزاد کر کے انہیں جو ہے ان کے مالک کو پیسہ دے کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ اسی طریقے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو الغارمین، اور غارمین سے مراد قرضے دار، ایسے لوگ جنہوں نے جو ہے کسی سے قرضہ لے لیا، کسی مسلمان نے کسی سے قرضہ لے لیا، اب قرضہ لوٹانے کی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے پاس استطاعت ہے، جان بوجھ کے نہیں لوٹا رہا، یا جان بوجھ کے اس نے قرضہ لیا، اسے اتنے کی ضرورت نہیں تھی، نہیں، ضرورت کے پیش نظر اس نے جو ہے قرضہ لیا لیکن اب لوٹانے کی طاقت نہیں ہے، تو اب جو ہے ایسے انسان کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے جو ہے قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال اس کے لیے جائز ہے۔
اسی طریقے سے وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں سے جو مراد جو ہے اللہ کی راہ میں، یہاں جو ہے صحیح قول کے مطابق جہاد، اللہ کے راستے میں جو جہاد وغیرہ مراد ہے۔ بعض اہل علم نے اس میں جو ہے توسع اختیار کیا ہے، لیکن زیادہ تر اہل علم یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جو مجاہد ہیں ان کے لیے۔ خیر یہ مسائل آج تو ہیں نہیں۔ اور اسی طریقے سے وابن السبیل، مسافروں کے لیے، مسافر سے مراد جو ہے اہل علم نے ان مسافروں کو مراد دیا ہے کہ کوئی مسافر سفر کر رہا ہو، سفر کے دوران اس کا توشہ ختم ہو جائے، اس کے پاس پیسے ختم ہو جائیں اور وہ اپنے وطن کو نہ پہنچ سکے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ جائز ہو جائے گا کہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ لے کر کے اپنے وطن، اپنے ملک پہنچ سکے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، فرض ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یعنی جو زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ فرض ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ ہم تفصیلات میں نہیں جائیں گے، بس یہ 8 جو مصارف ہیں ان مصارف میں ہم زکوٰۃ کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے اندر سب سے پہلے ترجیح ہم کس کو دیں گے؟ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزا و اقارب کو۔ اور اعزا و اقارب سے پہلے اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلے ہم موحدین کو، اہل توحید کو ترجیح دیں گے، ٹھیک ہے، جو توحید والے ہیں۔ ہمارے رشتہ داروں میں ہم ان کو ترجیح دیں گے جو توحید والے ہیں۔ پھر توحید کے بعد جو ہے یہ کہ وہ نیک نمازی ہیں، دیندار لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو ہم ترجیح دیں گے۔ یہ نہیں کہ جو ہے ہم جو ہے بدعتی یا اس طریقے سے ایسے لوگ جو کفر و شرک کے اندر مبتلا ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کے پیسے دیں، نہیں، پہلے ہم موحدین کو دیں گے۔ موحدین میں سے بھی ان کو جو نمازی، نیک انسان، با اخلاق انسان، شریعت کے پابند انسان ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ جیسے آج کے وقت میں علماء، بہت زیادہ علماء کی حالت خراب ہے، خاص کر کے وہ علماء جو مدارس کے اندر ڈیوٹی دے رہے تھے۔ 1 سال سے ان کی تنخواہیں بند ہیں، ان کے گھروں کا گزر بسر جو ہے وہ بند ہے۔ اور علماء خوددار ہوتے ہیں، وہ کسی سے مانگتے نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہیں، اکثر لوگ ایسے رہتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی جو ہے ہم جو ہے ایسے علماء کو جو ہے زکوٰۃ کے پیسے دیں، جو غریب ہیں، فقیر ہیں، جن کے گھر کا جو ہے اخراجات وغیرہ نہیں چل رہے، کیونکہ وہ ہمارے پیسے کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، وہ ہماری دین کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ جو ہے ہمیں صحیح تعلیمات سے آگاہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے طلباء، جیسے جو اللہ کے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، غریب، فقیر، محتاج ہیں، ان کو جو ہے ہم ترجیح دیں۔ اسی طریقے سے جو ہے ایسے لوگ جو واقعی جو ہے زکوٰۃ کے مستحق ہے، یہ نہیں کہ ہم نے جہاں چاہا اٹھایا دے دیا، نہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ کسی بھی ادارے کو دے دیا، اب وہ ادارے والے معتبر ہیں کہ نہیں، ایسے ادارے کو دیا جائے جو ادارہ صرف اس مال کو فقراء و مساکین پر خرچ کرے، فقراء و مساکین پر، یا قرضگار، یا جو مصارف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں بیان کی ان کے اندر خرچ کرتا ہے، انہی کو دیا جائے۔ یہ نہ کہ اس سے وہ جو ہے اپنا ٹرسٹ بناتا رہے، اس سے عمارتیں بناتا رہے، نہیں۔ اللہ کے بندو، اس معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زکوٰۃ کو صحیح جگہ پر ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری زکوٰۃوں کو قبول فرمائے۔ اور یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کرنے والی ہے، اس کے ذریعے سے ہمارا مال پاک صاف ہوتا ہے، اس کے فضائل ہیں، اور اس کے اگر ہم اس کو نہیں ادا کرتے ہیں تو اس کے بھیانک انجام ہیں اور اس کی سخت وعید ہیں۔ وہ چیز میں تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے۔ ہمارا مختصر پیغام اور نصیحت آپ کے لیے یہ ہے کہ زکوٰۃ کو صحیح جگہ پہ صرف کریں، صحیح جگہ پہ ادا کریں، تاکہ آپ کی زکوٰۃ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں مقبول ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔